بابٌ یحرس بعضهم بعضا فی صلاۃ الخوف۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب کو عنوان دیا ہے کہ جب خوف کی حالت میں نماز پڑھی جائے تو بعض لوگ بعض کی حفاظت کریں گے۔ اب بعض لوگ بعض کی حفاظت کریں گے، اس کی صورت وہی ہے جیسے گزشتہ بدھ درس میں بیان ہوئی تھی کہ امام نماز پڑھائے گا اور مقتدیوں کی دو جماعتیں بنیں گی، ایک طبقہ اور ایک جماعت دشمن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی اور دوسری جماعت امام کے پیچھے نماز پڑھے گی۔ جب امام ایک رکعت یا دو رکعتیں پڑھا چکے گا تو یہ والی جماعت جو امام کے پیچھے ہے یہ چلی جائے گی دشمن کے مقابلے میں، اور وہاں دشمن کے مقابلے میں کھڑی جو جماعت ہے وہ آ کر امام کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے گی۔ پھر اگلی دو رکعتیں یا ایک رکعت امام کے ساتھ وہ پڑھیں گے، پڑھنے کے بعد امام سلام پھیر دیں گے اور یہ جماعت واپس چلی جائے گی، وہ پہلے والی آ کر اپنی نماز مکمل کرے گی۔ پھر یہ نماز مکمل کر کے جائیں گی تو وہ بعد والی واپس آ کر اپنی نماز مکمل کرے گی۔ تو یہ طریقہ ہے جو اس باب کے ضمن میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ذکر کیا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور وقام الناس معہ، اور لوگ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ فکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، وکبروا، ساتھ لوگوں نے بھی تکبیر کہی، ورکع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کیا، لوگوں نے بھی رکوع کیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اور وہ جو آپ کے ساتھ جماعت میں شریک لوگ تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا۔ ثم قام للثانیہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوئے تو اب یہ لوگ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رکعت پڑھی تھی یہ سارے چلے گئے حرسوا اخوانہم، اپنے ان دوسرے بھائیوں کی حفاظت کے لیے جو پہلے سے دشمن کے مقابلے میں کھڑے تھے۔ وَأَتَتِ الطَّائِفَةُ الْأُخْرَى، اور وہ گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا نماز پڑھنے۔ پھر یہ جو دوسری رکعت تھی یہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ وَالنَّاسُ كُلُّهُمْ فِي صَلَاةٍ، اور یہ سارے کے سارے لوگ نماز میں تھے۔ وَلَكِنَّ يَحْرُسُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، لیکن ان میں سے بعض کی حفاظت کر رہے تھے۔ یہ وہ صورت ہے صلاۃ خوف کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ادا کی گئی۔ موجودہ زمانے میں بھی اگر کہیں ایسے ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت محسوس ہو تو پھر یہی طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ آگے والا باب ہے باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو۔ وقال الاوزاعی ان کان تحی الفتح ولم يقدروا علی الصلاۃ وصلوا ایماء کل امرئ لنفسہ فإن لم يقدروا على الإيماء أخروا الصلاة حتى ينكشف القتال أو يأمنوا فيصلوا ركعتين فإن لم يقدروا وصلوا ركعة وسجدتين فإن لم يقدروا فلم يجزهم التكبير ويؤخرونها حتى يأمنوا وبه قال مكحول۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس باب میں بیان کر رہے ہیں کہ جب دشمن کے قلعوں پر حملہ کرنے کے لیے فوج تیزی کے ساتھ جا رہی ہو اور دشمن سے مقابلہ بھی ہو، اس وقت نماز کا وقت ہو جائے تو پھر کیا کیا جائے؟ تو اس میں حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول نقل کیا امام بخاری نے
کہ امام اوزاعی فرماتے ہیں کہ جب دشمن کے مقابلے میں مسلمان حملہ آور ہوں اور فتح قریب ہو اور مسلمانوں کو نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو، اگر یہ نماز پڑھنے لگ گئے تو فتح رک جائے گی، یا یہ ہے کہ کفر جس حالت میں بھاگ رہا ہے اس کو سہولت مل جائے گی۔ اس اعتبار سے اگر نماز پر قدرت نہیں ہے اور مسلمان مجاہدین کفر کے مقابلے میں بھاگ رہے ہیں ان کے پیچھے، تو پھر ایسی صورت میں اگر نماز کا وقت ہو جائے کہ صلو ایمان کل امرئ لنفسہ، ہر ایک مجاہد اشارے سے نماز پڑھ لے گا اور تنہا نماز پڑھ لے گا، پھر ان کو باقاعدہ جماعت کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اور باقاعدہ نماز کی صورت بنانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اشارے میں نماز پڑھ لیں۔ اور اگر اشارے میں بھی نماز پڑھنے کی قدرت نہیں ہے، یعنی اس طرح کی گھمسان کی لڑائی ہے کہ کفر اور اسلام آپس میں بڑے زوروں پر لڑ رہے ہیں، تو اس وجہ سے اگر وہ اشارے سے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو اخر الصلاۃ، پھر نماز کو مؤخر کر دیا جائے گا، جب جنگ ختم ہو یا امن ہو جائے تو اس وقت پھر یہ قافلہ مجاہدین کا اپنی نماز پڑھ لے۔ گویا میدان جہاد میں دشمن کے خلاف جہاد کرتے ہوئے اگر نماز پڑھنے پر قدرت نہ ہو تو اشاروں سے نماز پڑھی جا سکتی ہے، اور اگر اشاروں سے بھی نماز پڑھنی مشکل ہو تو پھر نماز چھوڑ دیں۔ اس وقت ضروری ہے کفر کو شکست دینا، اور کفر کے شکست دینے کے بعد جب امن ہو جائے تو پھر وہ نماز جو ایک یا دو نمازیں قضا ہوئی ہوں وہ نمازیں آدمی بعد میں ادا کر لے۔ لیکن اگر آدمی 2 رکعتیں نہیں پڑھ سکتا تو پھر بھی 1 رکعت پڑھ لے، 2 سجدے کر لے تاکہ نماز کے اندر حاضری ہو جائے۔ اور اگر 1 رکعت بھی پڑھنی مشکل ہے تو پھر ایسا نہیں ہے کہ صرف تکبیر کہہ کر کہے کہ میں نے نماز پوری کر لی، صرف تکبیر سے نماز ادا نہیں ہوگی، بلکہ نماز کو وہ مؤخر کر دے، جب امن ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر جو ہے وہ نماز ادا کر لے۔ حضرت انس بن مالک کا قول نقل کیا، مکحول کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تستر کا قلعہ فتح ہو رہا تھا اور اس پر چڑھائی ہو رہی تھی تو میں بھی اس جنگ میں شریک تھا، اور یہ حملہ تستر کے قلعے پر ہو رہا تھا فجر کی، جب ابھی روشنی پھوٹی تھی اس وقت یہ حملہ ہو رہا تھا، اور جنگ بھی بڑی زوروں پر تھی۔ واشتد الاشتعال القتال، اشتعال قتال بڑا زوروں پر تھا۔ فلم یقدروا علی الصلاۃ، کوئی بھی مسلمان سپاہی نماز پڑھنے پر قدرت نہیں رکھ رہا تھا، سب جہاد میں مصروف تھے، قتل و قتال میں۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نے پھر وہاں نماز نہیں پڑھی، بلکہ ہم نے نماز پڑھی ارتفاع النہار، بعد میں جب وہ ختم ہو گیا، جنگ ختم ہوئی اور سورج چڑھ گیا تو دن چڑھے میں ہم نے جا کر نماز فجر ادا کی۔ اور اس وقت میں حضرت ابو موسیٰ اشعری کے ساتھ تھا۔ پھر حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہمیں فتح حاصل ہو گئی اور پھر ہم لوگوں نے بعد میں نماز پڑھی، لیکن وہ جو نماز فجر کی تھی اس نماز کے مقابلے میں مجھے دنیا و ما فیہا سے کوئی محبت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے ساری دنیا یا اس میں جو کچھ ہے وہ مل جائے تو اس نماز کا مزہ یا اس نماز کی جو قیمت ہے وہ میرے لیے زیادہ خوشی کا باعث ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم دشمن کے مقابلے میں تھے اور ہم نے پوری طرح سے کوشش کی کہ نماز فجر ادا کریں، لیکن نماز فجر ادا نہیں ہو سکی، وہ وقت سے نکل گئی، اور سورج چڑھنے کے بعد میں ہم نے ادا کی۔ تو گویا کہ وہ نماز ہماری دشمن کے تعاقب میں قضا ہوئی، دشمن کے تعاقب میں میری نماز قضا ہونا اور بعد میں اس کا ادا کرنا، یہ میرے لیے اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا خزانہ مجھے دے دیا جائے اور ساری دنیا مجھے دے دی جائے تو مجھے اس پر خوشی نہیں ہوگی۔ یعنی صحابی کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میری نماز کا وقت سے نکل جانا اور بعد میں ادا کرنا اس لیے خوشی کا باعث ہے کہ میری نماز کسی دنیا کی غرض کے لیے نہیں قضا ہوئی بلکہ اسلام کی سربلندی کے لیے قضا ہوئی، اور میں اس وقت مصروف تھا اسلام کی سربلندی کے لیے اور کفر کو شکست دینے کے لیے۔ اس سے ایک بات یہ بھی ثابت ہوئی
کہ کفر کے مقابلے میں جب مسلمان جہاد میں مصروف ہوتے ہیں تو جہاد اتنی عظیم الشان چیز ہے کہ اس میں اگر نماز بھی رہ جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں، لیکن جہاد میں کوتاہی نہیں آنی چاہیے۔ کفر کے مقابلے میں اسلام کی کمزوری نہیں آنی چاہیے۔ اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے جہاد کو بھرپور طریقے سے کیا جائے اور کفر پر بھرپور طریقے سے حملہ کیا جائے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ جہاد صرف وہ ہوتا ہے جو اسلام کی سرفرازی اور اسلام کی سربلندی کے لیے ہوتا ہے۔ سیاسی جنگ کو جہاد کہنا یہ جہالت ہوتی ہے۔ وہ سیاسی جنگیں ہیں، لوگ لڑتے رہتے ہیں، لڑتے رہیں گے۔ اب اس کو اگر وہ جہاد کہیں تو وہ ان کا انگریزی جہاد تو ہوگا، لیکن اسلامی اور شرعی جہاد یہ ہے کہ صرف اسلام کی سرفرازی کے لیے جہاد ہوتا ہے۔ آگے والی حدیث ہے، حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ خندق کا دن تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاء عمر یوم الخندق، حضرت عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فجعل یسب کفار قریش، اور جو قریش کے کفار تھے ان کو برا بلا کہہ رہے تھے۔ اب سب یسب کا معنی ہوتا ہے ان کو برا بلا کہنا۔ ظاہر حضرت عمر ہوں گے تو حضرت عمر کے جملے بھی پھر کفار قریش کے بارے میں سختی ہوں گے۔ بعض دفعہ ہمیں لوگ کہہ دیتے ہیں جی یہ علماء ممبر پہ بیٹھ کے کیوں گالیاں دیتے ہیں، تو حضرت عمر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کفار قریش کو گالیاں دی ہیں، یسب کفار قریش۔ تو کیا تم زیادہ بڑے مسلمان ہو یا حضرت عمر بڑے مسلمان تھے؟ یاد رکھیے گا کہ کفار کو گال دینا ثواب ہے۔ اسلام دشمنوں کے بارے میں تذلیل والے جملے استعمال کرنا صحابہ کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، حضور کی بیٹی حضرت زینب اور حضرت فاطمہ کا طریقہ ہے۔ یہ جو اخلاقیات کے سبق پڑھ کر آتے ہیں یہود و نصارہ سے تو وہ تنقید کر دیتے ہیں علماء پر، جی ممبر پر بیٹھ کر انہوں نے فلاں کو کتا کہہ دیا۔ بھائی ممبر پہ نہیں کہیں گے تو کہاں کہیں گے؟ کسی چکلے میں کہیں گے جا کر؟ دین تو ممبر پر ہی بیان کیا جاتا ہے، اور ممبر پر ہر وہ عمل بیان کیا جاتا ہے جو رسول اللہ سے ثابت ہے، جو صحابہ کرام سے ثابت ہے۔ اس لیے حضرت عمر نے کفار قریش کو سب کر رہے تھے، برا بلا کہہ رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، اور وَيَقُولُ کہنے لگے یا رسول اللہ ما صلیت العصر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج عصر کی نماز نہیں پڑھی، حتیٰ کادت الشمس ان تغیب، یہاں تک کہ سورج غروب ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور علیہ السلام نے فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ مَا صَلَّيْتُهَا، عمر تو تنہا نہیں ہے، میں محمد نے بھی نہیں پڑھی۔ یہ آج جو خندق کے موقع پر کفر کے مقابلے میں جہاد میں مصروف رہتے ہوئے صرف تو تنہا نہیں، میں نے بھی نہیں پڑھی، آج ہماری نماز عصر ہماری بھی قضا ہو گئی۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں فَنَزَلَ إِلَى بُطْحَانَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہاں میدان بطحان میں اترے، فتوضا وضو کیا، وصلی العصر بعد ما غابت الشمس، پھر نماز عصر ادا کی سورج کے غروب ہونے کے بعد، قبل صلاۃ المغرب، یعنی پہلے نماز عصر ادا کی اور اس کے بعد پھر مغرب کے ٹائم میں مغرب کی نماز ادا کی۔ مغرب تو داخل ہو گئی تھی لیکن مغرب سے پہلے چونکہ عصر کی نماز چھوٹی ہوئی تھی، پہلے نماز عصر ادا کی پھر مغرب ادا کی۔ اب اس سے یہ امام بخاری یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ جب حالت جنگ میں نماز پڑھنا ممکن نہ ہو، خوف اتنا زیادہ ہو جائے، نماز چھوڑ دو۔ رسول اللہ نے بھی چھوڑی ہے اور حضرت صحابہ کرام نے بھی چھوڑی ہیں، بعد میں قضا ہو جائیں گی، اور بعد میں جب قضا ہوگی تو جس وقت میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں اس وقت کی نماز کو بعد میں پڑھو، پہلے فوت شدہ نماز کو پڑھو۔ جیسے مغرب میں پہلے نماز عصر پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مغرب پڑھی۔ یہاں پر یہ بات بھی ذرا ذہن میں رکھ لیں، بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید مغرب کی نماز کا ٹائم 5-6 منٹ ہی ہوتا ہے، اسی لیے جو ہی وقت داخل ہوتا ہے، بلکہ ہمارے جو پنڈی میں یہاں اذان دینے والے یا گرد و نواح میں میں نے دیکھا یہ وقت داخل ہونے سے پہلے ہی اذان دے دیتے ہیں، روزانہ تقریباً الو کے پٹھے اذان دیتے ہیں، وقت ابھی مغرب کا وقت داخل ہی نہیں ہوا، سورج غروب ہی نہیں ہوا، پہلے ہی اذان دینا شروع کر دیتے ہیں۔ اصول یہ ہے کہ جو کیلنڈر ہمارے پاس ہوتے ہیں ان میں جو ٹائم لکھا ہوا ہے اس سے 6 منٹ بعد اذان دی جائے، غروب شمس کا ٹائم جو لکھا ہے اس سے 6 منٹ بعد اذان دی جائے۔ ایسے ہی رمضان میں جب افطاری ہو تو جو ٹائم صحیح کیلنڈر میں لکھا ہوا ہے اس سے 6 منٹ بعد افطاری کی جائے، تب جا کر نماز صحیح ہوتی ہے۔ یہ وقت سے پہلے اذان دینے شروع کر دیتے ہیں، بہت جلدی جو ہوتی ہے، اور پھر فوراً
جو پیچھے اقامت کہنے والا ہوتا ہے، اقامت جلدی جلدی مغرب کی نماز جلدی پڑھنی ہوتی. مغرب کی نماز 1 گھنٹہ 20 منٹ رہتی ہے، 1 گھنٹہ پورے 80 منٹ رہتی ہے. جب عشاء کا وقت داخل ہوتا ہے تو مغرب کا وقت ختم ہوتا ہے، باقی سارا وقت نماز مغرب کا ہے. اس لیے اس میں اتنی تلخی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی جی جلدی جلدی پڑھ لیں، کوئی تھوڑی لیٹ بھی پڑھ لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے عصر کی نماز پڑھی اور اس کے بعد پھر مغرب کی نماز پڑھی. اچھا خاصا وقت لگا اس میں بھی. باب صلاۃ الطالب والمطلوب راکبا و ایمان. طالب اور مطلوب کی نماز. یہ طالب اور مطلوب کی نماز کیا ہے؟ طالب اور مطلوب کی نماز یہ ہے کہ طالب اس کو کہتے ہیں کہ جو کافروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے. کافر آگے آگے، یہ پیچھے بھاگ رہا ہے. کافروں کو شکست دینے کے لیے، مارنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ طالب ہے. اور مطلوب کیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہے اور اس کے پیچھے کافر لگے ہوئے ہیں، وہ آگے بھاگ رہا ہے اور کافر اس کی طلب میں لگے ہوئے ہیں، وہ مطلوب ہے. اگر کافروں کی جمعیت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے، وہ بھاگ رہا ہے، یا مسلمان مجاہد کافروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے، نماز کا وقت ہو گیا تو یہ کیا کریں؟ کہا کہ اگر یہ سواری پر سوار ہیں تو حالت اسی طرح راکباً نماز پڑھ لیں، سواری پر سوار ہوتے ہوئے ہی پڑھ لیں. اور اگر سواری پر سوار ہوتے ہوئے بھی صحیح کر کے نماز نہیں پڑھی جا سکتی تو اشارتاً نماز پڑھ لیں. اور اگر اشارتاً بھی پڑھنی مشکل ہے تو پھر وہی بات ہے کہ نماز چھوڑ دیں. جب جا کر کفار کے نرغے سے نکلیں گے یا کفار کو شکست دے دیں گے، اس کے بعد اکٹھی 2-3 نمازیں پڑھ لیں گے. اور حضرت ولید کہتے ہیں کہ میں نے امام اوزاعی سے ذکر کیا شرحبیل بن سمت کی اور ان کے ساتھیوں کی نماز کے بارے میں. یہ نام آتا ہے شرحبیل، ہمارے یہاں لکھا ہوا ہوتا ہے شرحبیل، لوگ اس کو پڑھتے ہیں شرجیل، پھر بچوں کے نام بھی رکھتے ہیں جی شرجیل، چونکہ شرجیل میمن صاحب جو ہوئے. اصل یہ نام ہے شرحبیل، شرحبیل. لیکن اب شرحبیل نام کو پڑھنا تو نہیں آتا تو لوگ شرجیل بنانا شروع کر دیتے ہیں، بے کے نقطے کو ہے کے نیچے لا کر جیم بنا دیا. شرحبیل بن سمت یا شرحبیل بن سمت اور ان کے جو ساتھی تھے، ان کی نماز کا ذکر کیا کہ انہوں نے سواری کی پیٹھ پر نماز پڑھی. تو حضرت اوزاعی کہتے ہیں کذالک الامر عندنا ولید، ہمارے ہاں بھی مسئلہ ایسا ہی ہے کہ اگر بندہ حالت خوف میں صحیح معنوں میں نماز نہیں پڑھ سکتا تو سواری کی پیٹھ پر پڑھ لے. اذا تخوف الفوت، جب نماز کے فوت ہونے کا خوف ہو تو پھر سواری کی پیٹھ پر ہی پڑھ لے. اور ولید نے اس کا استدلال لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے جس میں رسول اللہ نے صحابہ اکرام کے فرمایا تھا لا یصلین احد العصر الا فی بنی قریظہ، کہ تم میں سے کوئی بھی آدمی راستے میں نماز نہ پڑھے، نماز عصر بنی قریظہ جا کر پڑھے. اب یہاں بنی قریظہ نماز پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بھیجا اور کہا کہ تم نے کفر کے مقابلے میں وہاں جانا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ تاکہ تم نماز عصر جا کر قریظہ میں پڑھو. صحابہ اکرام کی یہ جماعت نکل گئی، راستے میں نماز عصر کا وقت ہو گیا. بعض صحابہ اکرام نے فرمایا کہ جی راستے میں بے شک نماز قضا ہو جائے، ہم نے قریظہ میں پہنچنا ہے، چونکہ ان کا تعاقب کرنا ہے بنو قریظہ کا، بے شک نماز قضا ہو جائے. رسول اللہ نے فرمایا تھا بس قریظہ میں جا کر پڑھنی ہے. بعض نے کہا رسول اللہ کا مقصد یہ نہیں تھا کہ قریظہ جا کر نماز پڑھنی ہے، مقصد یہ تھا کہ تم اتنا جلدی جاؤ کہ تاکہ عصر کے وقت میں بنو قریظہ پہنچ جاؤ. اب بعض لوگوں نے راستے میں پڑھ لی اور بعض لوگوں نے نماز عصر چھوڑ دی، بنو قریظہ جا کر پڑھی عصر کے وقت کے بعد. بعد میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا ذکر ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلم یعنف احدا منہم، ان میں سے کسی ایک پر بھی ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا. مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اجتہاد کو پسند فرمایا کہ میرے صحابہ میں سے بعض نے تو میری بات کی لاج رکھی کہ قریظہ ہی جا کر پڑھنی ہے، انہوں نے یہ مطلب سمجھا. بعض نے یہ مطلب سمجھا کہ بھائی وہاں پہنچنا اتنے جلدی جاؤ کہ تاکہ عصر کی نماز میں وہاں پہنچ جاؤ. لہٰذا میرے صحابہ اکرام مجتہد ہیں، ان کے اجتہاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خوش تو ہوئے، ناراض نہیں ہوئے بھائی راستے میں کیوں پڑھی، اجتہاد جو تھا صحابہ اکرام کا. تو اس لیے حضرت ولید نے بھی یہیں سے استدلال لیا کہ جو صحابہ اکرام نے راستے میں نماز نہیں پڑھی کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا بنو قریظہ تک جا کر وہاں پڑھنا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کافروں کے تعاقب میں بے شک نماز قضا بھی ہو جائے راستے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں قضا پڑھی جا سکتی ہے، لیکن جہاد کے کام میں سستی نہیں ہونی چاہیے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب.
لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر